23 جنوری 1959 کی صبح 10 ایکسپیرینسڈ ہائیکرز ایک سنوئی مہم پر نکلے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آ سکا۔ ان کی لاشیں عجیب و غریب شکل میں برف میں بکھری ہوئی ملی، کچھ آدھے لباس میں، 2 کی آنکھیں نکلی ہوئی اور ایک کی زبان غائب تھی۔ ان کا ٹینٹ بھی اندر سے پھٹا ہوا تھا۔ ان ہائیکرز کی موت آج تک ایک انسولوڈ مسٹری ہے، جو کہ کوئی بھی حل نہیں کر سکا۔ کیا یہ کوئی ایوالانچ تھا، یا کوئی خفیہ ملٹری ایکسپیریمنٹ، یا کوئی ایسا خوفناک سپر نیچرل مخلوق کا وار جو کہ انسانی سمجھ سے باہر ہے؟ اس واقعے کے بارے میں زیادہ تر معلومات ان کی ڈائریز اور کیمروں سے ملی، جن میں وہ واقعات کو لکھنے کے ساتھ ساتھ تصاویر کی شکل میں بھی محفوظ کر رہے تھے۔ یہ گروپ 10 ایسے ہائیکرز پر مشتمل تھا جو کہ ہائیکنگ میں ایکسپرٹ تھے اور ٹاپ ماؤنٹینز کو سر کرنے کے سرٹیفکیٹس بھی رکھتے تھے۔ اس کہانی کا آغاز یورل پولی ٹیکنیکل انسٹی ٹیوٹ سے ہوتا ہے، جہاں 10 اسٹوڈنٹس نے مل کر گورو اورٹن پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کا پلان بنایا۔ 25 جنوری 1959 کی صبح اس گروپ نے اپنے سفر کا آغاز ایک ٹرین سے کیا، پھر مختلف بسوں اور لاریز سے ہوتے ہوئے یہ لوگ سائبیریا کے یورل ماؤنٹینز تک جا پہنچے، جسے دی ڈیڈ ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ جس دن اس گروپ نے اپنے سفر کا آغاز کرنا تھا، عین اسی صبح گروپ کے ایک ممبر یوری یوڈن کو جوائنٹ ایشو ہو گیا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ ہیلتھ ایشو اس کی زندگی کا سب سے بڑا گڈ لک ثابت ہوگا۔ ناظرین، تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوری یوڈن اپنے پورے گروپ کو گلے لگا کر الوداع کہہ رہا ہے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یوری یوڈن کے جانے سے گروپ میں 9 افراد باقی رہ گئے، جن میں سے 7 مرد اور 2 خواتین تھیں۔ اس ٹیم کا ہیڈ ایگور ڈیاٹلو تھا، جو کہ ایکسپرٹ اور ایکسپیرینسڈ ہائیکر تھا۔ یوری یوڈن کے جاتے وقت ڈیاٹلو نے اسے کہا کہ وہ اپنا سفر مکمل کر کے ٹیلی گرام کے ذریعے اپنے ارائیول کی نیوز دیں گے۔ اس سفر کے لیے انہیں 15 دن درکار ہیں، لیکن انپریڈکٹیبل ویدر کی وجہ سے سفر کچھ دن طویل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب مقرر کردہ وقت سے 2 ہفتے مزید گزر گئے تو یوری یوڈن کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں تشویش لاحق ہوئی۔ یوری یوڈن اور ہائیکرز کی فیملی کی اپیل پر ایک ریسرچ ٹیم بنائی گئی۔ 26 فروری 1959 کی صبح یہ ٹیم اس پوائنٹ پر پہنچ گئی جہاں ہائیکرز کے گروپ نے ٹینٹ لگایا تھا، لیکن یہ ٹیم ٹینٹ کی کنڈیشن دیکھ کر شاکڈ رہ گئی، کیونکہ ٹینٹ اندر سے پھٹا ہوا تھا۔ ٹینٹ کے اندر ہائیکرز کے جوتے اور کپڑے تو موجود تھے، لیکن ہائیکرز میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ ہائیکرز کو ایسی کون سی پریشانی آ پڑی کہ -30 سیلسیس کے ٹمپریچر میں انہوں نے ٹینٹ کو پھاڑ کر باہر نکلنے کو ترجیح دی، جبکہ یہ ٹینٹ ہی ان کی واحد قیامگاہ تھا۔ ٹینٹ کے باہر لگ بھگ 10 قدموں کے نشان تھے، جو کہ ٹینٹ سے نیچے کی ڈائریکشن کے تھے۔ ان سب نشانات کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ہائیکرز بھاگے یا ڈر کے مارے دوڑے نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ نارمل انداز میں چل رہے تھے۔ لیکن ایسا کون سا خطرہ آ پڑا تھا جو ٹینٹ سے نکلتے ہی ختم ہو گیا اور ہائیکرز نارمل انداز سے چلنے لگے؟ 26 فروری کی صبح ریسرچر ٹیم نے یہ کلیم کیا کہ وہ سب ہائیکرز کو ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ انہوں نے فٹ پرنٹس کو ٹریس کر لیا ہے۔ تقریباً 500 میٹر تک فٹ پرنٹس کو ٹریس کرنے پر آگے فٹس کے نشان ختم ہو گئے تھے۔ ریسرچرز نے دیکھا کہ یہاں پر دیودار درخت موجود ہیں، جن کی شاخیں 5 میٹر تک ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ان درختوں کے نیچے کچھ جلی ہوئی لکڑیوں کی باقیات بھی ملی۔ عین اسی درخت کے قریب پہلی 2 ڈیڈ باڈیز ملی، جو کہ یوری کورووشنکو اور یوری ڈوروشنکو کی تھی۔ ان کے ہاتھوں پر نہ تو گلوز تھے اور نہ ہی جسم پر جیکٹس اور پینٹس موجود تھیں۔ لائٹ سی شرٹس اور انڈر پینٹس کا ہونا قابل تشویش تھا کہ اتنے ایکسٹریم ویدر میں آخر انہوں نے اتنا کم لباس کیوں پہن رکھا تھا۔
ان کے منہ پر بلڈ فلوئڈ جمع ہوا تھا۔ چیسٹ سے لگ رہا تھا کہ یہ کسی ایکسٹریم فورس سے ٹکرائے ہیں، لیکن شاید وہ کسی چیز سے ڈر کر درختوں پر چڑھ گئے ہوں، اور جب انہوں نے نیچے کی جانب چھلانگ لگائی تو ایسا ہوا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یوں لگ رہا تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو ایکچوئل پلیس سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا گیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے دوستوں نے ان کی ڈیڈ باڈیز کو دیکھا ہو اور ریسپیکٹ اور آنر کی وجہ سے ان کو صحیح کر کے رکھ دیا ہو اور ان کے گرم کپڑے اتار کر خود پہن لیے ہوں۔ ریسرچرز نے ان دونوں کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا کو قرار دیا۔ اگلے 3 ممبرز کی لاشیں بھی انہی دیودار درختوں کے قریب صحیح برف میں دبی ہوئی ملی۔ ان لاشوں میں ٹیم کا ہیڈ پرسن ایگور ڈیاٹلو بھی موجود تھا۔ پچھلے دونوں ممبرز کی نسبت ان ڈیڈ باڈیز نے زیادہ کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن جوتے اور گلوز ان کے بھی غائب تھے۔ ان تینوں ہائیکرز کی ڈائریکشن ٹینٹ کی جانب تھی۔ لگ رہا تھا کہ یہ واپس ٹینٹ کی جانب جا رہے تھے، لیکن ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ برداشت نہیں کر سکے اور راستے میں ہی جان کی بازی ہار گئے۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق ان تینوں کی موت کی وجہ بھی ہائپوتھرمیا بتائی گئی۔ ناظرین، ہائپوتھرمیا ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں باڈی کی ہیٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور انسان باہر کے ایکسٹریم ویدر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا جسم ہیٹ نہ ملنے پر اکڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور آخری کی 4 ڈیڈ باڈیز بھی جنگل کی ایک چٹان کے نیچے سے ملی۔ ان ڈیڈ باڈیز کی کنڈیشن نے ریسرچرز کی رائے کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ ان میں سے 2 ہائیکرز کی آنکھیں نکلی ہوئی تھی اور ایک ہائیکر لڑکی ڈوبی نینا کی زبان غائب تھی۔ ان کے منہ کے سافٹ ٹیشوز بھی غائب تھے۔ ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یوں لگ رہا تھا یہ چاروں کسی کار سے ٹکرائے ہوں، لیکن شوکنگ بات یہ تھی کہ دا ڈیڈ ماؤنٹین پر کار کا ہونا کسی بھی طور ممکن ہی نہیں تھا۔ 28 مئی کو اس واقعے کو ایک نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیتھس کی وجہ بنا کر بند کر دیا گیا، لیکن ہائیکرز کی فیملیز نے سوویت گورنمنٹ کے خلاف آواز بلند کی۔ دراصل 2 سے 3 ہائیکرز کی شرٹس پر ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کے نشانات موجود تھے۔ ہائیکرز کی فیملیز کا کہنا تھا کہ سوویت یونین نے پہاڑوں پر کوئی اٹامک ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ یہ سب ہائیکرز یا تو اس ایکسپیریمنٹ کے گواہ بن گئے تھے یا اسی ایکسپیریمنٹ میں ان کو بے دردی سے مار دیا گیا ہے۔ 2020 میں ایک آفیشیل انویسٹیگیشن کے مطابق ایوالانچ نے ان کے خیمے کو آ لیا اور پینک کنڈیشن میں وہ ٹینٹ کو پھاڑ کر باہر بھاگ نکلے۔ لیکن اگر اس تھیوری پر بھی غور کیا جائے تو بات زیادہ ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ زخموں کے نشانات، زبان کا کٹا ہونا اور آنکھوں کا نکل جانا اس تھیوری سے میل نہیں کھاتے۔ کیٹابیٹک ونڈز اچانک آنے والی شدید اور تیز ترین ہوائیں ہوتی ہیں۔ یہ خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہیں اور کسی کو بھی خیمے میں نہیں رہنے دیتی۔ مانا جاتا ہے کہ ہائیکرز کو ان ہواؤں نے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہو اور وہ ٹینٹ کے باہر سلوئلی چلنے کے نشان اس بات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ہائیکرز کے کیمراز سے جو آخری تصاویر ملی ہیں وہ سفید رنگ کی ایک بال کی شکل جیسی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے کوئی چیز زمین پر گری ہو جس نے ان کو ٹینٹ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہو، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر ٹینٹ ضرور تباہ ہو جاتا ہے، یا پھر UFOز یا میٹورائٹ میٹیریل کی باقیات برف میں سے ضرور ملتی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف یہ ایک ایوالانچ تھا تو لاشوں پر اندرونی چوٹیں کیوں تھیں اور بیرونی زخم کیوں نہ تھے؟ ایسا کیا تھا جو ہائیکرز کو ٹینٹ پھاڑنے پر مجبور کر گیا؟ لیکن باہر نکلتے ہی وہ سکون کی حالت میں آ گئے۔ 2 ہائیکرز کی آنکھیں اور ایک ہائیکر کی زبان کیوں غائب تھی؟ آپ کے خیال میں اس رات کو آخر کیا ہوا تھا؟ کیا حقیقت ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر خطرناک ہو سکتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ 65 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ مسٹری آج تک انسولوڈ ہے؟ مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔